گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ گلوں میں رنگ بھرے مطلب پھولوں میں رنگ بھر جائیں، باد نو بہار چلے مطلب کہ بہار کی ہوا چلے۔ فیض چاہتے ہیں کہ بہار کا موسم آئے اور ہر جگہ خوشبو اور رنگ بکھر جائیں۔ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، یعنی یہاں فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آئے تاکہ گلشن باغ پاکستان کی رونقیں بحال ہوں۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو۔ فیض کہتے ہیں کہ پنجرہ یعنی قفس اداس ہے، یعنی دل اداس ہے، پاکستانیوں کا دل اداس ہے، اور دوستوں سے کہتا ہے کہ صبا ہوا سے کچھ بات کرو، کچھ پیغام بھیجو۔ کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، مطلب آج کہیں تو خدا کے واسطے یار یعنی محبوب کا ذکر ہو جائے، یعنی محبوب کی بات ہو۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ فیض کہتے ہیں کبھی ایسا ہو کہ صبح کا آغاز تمہارے لبوں کی مسکراہٹ سے ہو اور رات تمہاری زلفوں کی خوشبو سے معطر ہو۔ پھر دوسرے اس میں کہتے ہیں کہ دل غریب یعنی کمزور سہی، دل کمزور سہی مگر درد کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ تمہارے نام پر غم کو گزرنے دیں گے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گراں میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ ایسے کہتے ہیں کہ جو ہم پر گزری سو گزری مگر جدائی کی رات میں ہمارے آنسو تمہاری قسمت کو سنوارنے کے لیے بہتے رہے۔ فیض کہتے ہیں جب محبوب کے حضور دفتر جنوں کی طلب ہوئی یعنی دیوانگی کی داستان پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے اپنے گریبان کے پھٹے ہوئے ٹکڑے باندھ کر سفر شروع کیا۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے فیض کوئی مقام راہ میں جچا ہی نہیں، یعنی کوئی جگہ دل کو نہیں بھائی، جب محبوب کی گلی سے نکلے تو سیدھے دار پھانسی کی طرف چلے گئے۔ یہ اشعار محبوب کی جدائی، درد اور عشق کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔